ہر لمحہ. اچھا ایک پانی کیا ہے؟ پیاس بجھانے کے لیے ہم پیتے ہیں. ذرا ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، اس بات کو سمجھو. پانی کیا ہے؟ ہم اللہ کی نعمت ہے، اس کو ہم پیتے ہیں. پیاس مٹانے کے لیے، بجھانے کے لیے پانی کو ہم پیتے ہیں. فرمایا یہی پانی تو دائیں ہاتھ سے پکڑ. وہ جاگ رہے ہو تو بلند آواز سے کہو یار. یا تو قربانیاں کر کے پریشان ہو کہ بھائی قربانی پہ پیسے زیادہ لگ گئے، ابھی تک اسی سوچ میں ڈوبے ہوئے ہو، تو یا کوئی اور مسئلہ ہے. ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ کہو. پانی. فرمایا تو دائیں ہاتھ سے گلاس کو پکڑ، پھر پانی کو دیکھ، پھر دیکھنے کے بعد تو اس کو بسم اللہ پڑھ. دیکھنے کے بعد کیا کر؟ بسم اللہ پڑھ، اللہ کو یاد کر. پھر تو اس کو پی، ایک سانس میں پی، پھر درمیان میں وقفہ کر، پھر دوسری سانس میں پی. پہلی دفعہ 1 یا 2 گھونٹ پی، دوسری دفعہ 3 یا 4 گھونٹ پی، تیسری دفعہ تو سارا پانی پی لے. فرمایا اس ترتیب سے پی. پھر پینے کے بعد تو الحمدللہ پڑھ، اللہ کا شکر ادا کر. کیا کیا ہے؟ پانی پیا ہے اپنی پیاس بجھانے کے لیے. وہ بولو ذرا، اپنی پیاس بجھانے کے لیے، اپنی پیاس بجھانے کے لیے پانی پیا ہے، اور تو کچھ نہیں کیا، نہ پیاس بجھا دی ہے. بیٹھ کے پی. فرمایا بیٹھ کے پی، بیٹھ کے پی، بیٹھ کے پی، دائیں ہاتھ سے پی، دیکھ کر پی، بسم اللہ پڑھ کے پی، 3 سانسوں میں پی. آخر میں اللہ کا شکر ادا کر، الحمدللہ پڑھ، اللہ کو یاد کر، یا اللہ تیری نعمت پر شکر ہے. فرمایا یہ سارے کام میرے مصطفیٰ کی سنت ہے. پانی تو پیے گا اپنی پیاس بجھانے کے لیے. رب کعبہ کی قسم یہ کتنی سنتیں ہیں ذرا غور فرمائیں. دائیں ہاتھ سے پکڑنا ایک سنت، دیکھنا دوسری سنت، بسم اللہ پڑھنا تیسری سنت، ایک سانس میں 1 مرتبہ پینا چوتھی سنت، دوسری سانس میں توڑنا 5ویں سنت، تیسری سانس توڑنا 6ٹھی سنت. فرمایا آخر میں الحمدللہ پڑھنا یہ 8ویں سنت، بیٹھ کے پینا 9ویں سنت، جناب والا اللہ کا شکر ادا کرنا 10ویں سنت. فرمایا غور کر، ایک پانی تو پیاس بجھانے کے لیے پیتا ہے، پیتا ایک پانی ہے، پینے پر آقا کی سنت کے مطابق میں تجھے 100 نیکیاں عطا فرماتا ہوں. اللہ اکبر. غور فرمائیں کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. ہم تو بس گٹا گٹ پی گئے نا، پتہ ہی نہیں ہے، نہ بسم اللہ پڑھا، نہ پانی دیکھا، نہ اور کچھ کیا، بس یہ پیاس مٹا دی. فرمایا نہیں ایسا نہیں، میرے مصطفیٰ کی عادت کو دیکھ، میرے مصطفیٰ نے کیسے پیا ہے، اس طرح پی. پھر سوتے ہیں تھکے ہارے. فرمایا جا کر سو جاؤ، سنت رسول کے مطابق سو، قبلے کی طرف رخ کر کے سو. ایک ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھو، بایاں ہاتھ اپنے اوپر رکھو، اپنا منہ قبلے کی طرف موڑو. قرآن پڑھتے ہوئے سو جاؤ، معوذتین آخری صورتیں پڑھتے ہوئے سو جاؤ، آیات الکرسی پڑھتے ہوئے سو جاؤ، سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے سو جاؤ. فرمایا اس طرح سو جاؤ نا، سوئے رہو گے ساری رات، فرشتے لکھتے رہیں گے مولا ساری رات تیری عبادت کرتا رہا ہے. یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے. یہ کیا ہے بولو؟ ہر ادا میرے رب کی عبادت ہے. اور ایک جملے میں بات سمجھاؤں، ایک جملے میں آسان لفظوں میں بات سمجھاؤں تو معنی یہ بنے گا کہ عادت مصطفیٰ ہی میرے رب کی عبادت ہے. جو مصطفیٰ کی عادت ہے وہ میرے رب کی، بولتے نہیں، وہ میرے رب کی عادت مصطفیٰ. فرق دیکھ لو یہیں پر، فرق دیکھ لو یہیں پر. ہم جیسا نہیں، ہماری عادتیں رب کو پسند نہیں. بولیں تو جھوٹ بولیں، گفتگو کریں تو گالم گلوچ کریں، سوئیں تو شیطان کی طرح سو جائیں، جاگیں تو لوگ گھبرائیں کہ آ گیا فطوری آدمی. ہماری عادتیں رب کو پسند نہیں. میرے نبی کی ایک ایک عادت کو میرا رب کوٹ کر رہا ہے اور فرماتا ہے کہ ایک ایک عادت میرے مصطفیٰ کی میری عبادت ہے. بلند آواز سے بولو ذرا. اس لیے شاعر کہتا ہے کہ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے. بلند آواز سے بولو ذرا. مجھے پتا ہے شعر آپ نہیں پڑھ سکتے، شعر پڑھنے کے لیے بندے کو بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے. سیاسی لوگوں کا نعرہ مارنا بڑا آسان ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنا بڑا مشکل کام ہے، ہر بندہ نہیں کر سکتا. یہ آپ نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم سبحان اللہ بلند آواز سے کہیں. یا رسول اللہ تیری صورت
تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے، ہائے ہائے ہائے، تیری ہر ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے، یعنی میرے مصطفیٰ کی ہر ادا میرے رب کو پسند ہے۔ تو بلند آواز سے بولو۔ ان بیرم گلی والوں کو میں نہیں سمجھا سکتا، میرے بس سے باہر ہے، میں نہیں سمجھا سکتا، لیکن اللہ اگر سمجھانا چاہے تو ایک لمحے میں سمجھا دے گا، اس کی عطا پر سبحان اللہ، بلند آواز سے بولو۔ آئیے حضرات گرامی القدر، میں نے بہت بڑا جملہ ادا کر لیا، بہت بڑا جملہ میں نے بول دیا کہ عادت مصطفیٰ ہی عبادت خدا ہے، عادت مصطفیٰ آپ کا نام عبادت خدا ہے، میرے رسول کا اٹھنا اللہ کی عبادت، میرے رسول کا بیٹھنا اللہ کی عبادت، میرے رسول کا جاگنا اللہ کی عبادت، میرے رسول کا سونا اللہ کی عبادت، میرے رسول کا مکے کی گلیوں میں چلنا اللہ کی عبادت، میرے رسول کا مکے سے مدینے ہجرت کرنا اللہ کی عبادت، میرے رسول کا صحابہ کے مجمع میں بیٹھنا اللہ کی عبادت، میرے رسول کا عائشہ کے بستر پر جانا اللہ کی عبادت، میرے رسول کا خدیجۃ الکبریٰ کے بستر پر جانا اللہ کی عبادت، میرے رسول کا ازواج مطہرات سے نکاح کرنا اللہ کی عبادت، میرے رسول کا صحابہ سے گفتگو کرنا اللہ کی عبادت، میرے رسول کا ہر قول اللہ کی عبادت، میرے رسول کا ہر فعل اللہ کی عبادت، میرے رسول کا فیصلے کرنا اللہ کی عبادت، میرے رسول کا وادی طائف کے اندر چل کر جانا اللہ کی عبادت، میرے رسول کا وادی طائف کے اندر پتھر کھانا اللہ کی عبادت، میرے رسول کا نمازیں پڑھنا اللہ کی عبادت، میرے رسول کا فجر کی نماز کو قضا کر دینا اللہ کی عبادت، میں اور تو نماز قضا کریں ہم گناہگار ہو جاتے ہیں، میرے رب کے رسول کی نماز قضا ہو جائے پھر بھی اللہ کی عبادت لکھی جاتی ہے۔ ہائے 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 ہائے، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ وہ نماز قضا ہوئی نا تو لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی، دیکھے جی سوئے رہے نعوذ باللہ پتہ نہیں چلا، وہ نہیں ایسا نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، میری اور تیری قضا ہو جائے، ہم گناہگار ہیں، ہم مجرم ہیں، آقا کی قضا ہوئی تو امت کو پتہ چلا قضا کیسے ادا کریں، اور سمجھے ہو اگر قضا نہ ہوتی تو امت کو کیسے پتہ چلتا کہ قضا نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، قضا ہوئی تو اللہ نے فرمایا حبیب یہ تیری قضا نہیں ہوئی، یہ قضا ہونا بھی میری عبادت ہے، بلند آواز سے بولو ذرا۔